95C کا قانون ہے نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ شدت پسند مولویوں کے ہاتھ میں دشمنی نکالنے کا ایک کھلواڑ بن چکا ہے۔ جب چاہو جس پہ چاہو توہین رسالت کا الزام لگاؤ، تو یہ بالکل نہیں بنتا اس موقع پہ 295C۔ اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ نہیں 295C پہ ہم اس کو لٹکوائیں گے، بھائی پھر آپ بھی جب کسی کا کلمہ کفر نقل کریں گے نا، جن لوگوں نے جا کے FIR کٹائی انہوں نے کیا کہا کہ انجینئر نے نبی کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں، تو انہوں نے بھی تو نقل کیے نا، تو پھر ان پہ بھی 295C لگاؤ۔ اور آج ہم انجینئر کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ انجینئر نے اگر یہ کہہ دیا کہ عیسائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نقل کفر دجال کہتے ہیں، میں اپنے الفاظ پہ معذرت کرتا ہوں اور میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان سے گستاخی ہوئی ہے۔ طارق مسعود صاحب کے لیے میری ریکویسٹ یہی ہے کہ ایک تو 2-3 مہینے کے لیے بھی جہاں ہیں دوسرے ملک میں وہیں رہیں، نمبر 2 غیر مشروط معافی کی ایک ویڈیو اپلوڈ کریں۔ آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کی گفتگو سنی ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب وہ ہیں جو کہ اپنے مسخرے پن کی وجہ سے اور لطیفوں کی وجہ سے، 4 شادیوں کی وجہ سے مشہور و معروف ہیں۔ جب ان کے بزرگوں پہ بات آئی، خلیل احمد امبیٹوی صاحب پہ بات آئی، قاسم نانوتوی صاحب پہ، اشرف علی تھانوی صاحب پہ بات آئی، تو یہ جہلم اس سے لڑنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے چلے گئے۔ لیکن جب بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تو آگے سے فرمانے لگے مولویوں کے ہاتھ 295C کا قانون آ گیا ہے جس سے یہ سب کو رگڑا لگائی جا رہے ہیں، اور مرزا صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی، انہوں نے تو کفر نقل کیا۔ تکلیف زیادہ یہ ہے کہ کوئی اینکر ہو، ویڈیو بنانے والا ہو، یہی جملے دہرا رہا ہے جو اس مرزا بدطینت نے دہرائے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وراء الورا ہے، اور آپ کے سامنے اونچی آواز سے گفتگو کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، چہ جائے کہ ایسے جملے استعمال کیے جائیں۔ خیر، کہتے ہیں جی اپنی بات تو کہی نہیں ہے، انہوں نے تو عیسائیوں کی بات بیان کی ہے، تو آپ ان کو کس طرح گستاخ کہہ سکتے ہیں جو بندہ ہر وقت یہ نعرہ لگاتا رہے میرے نبی جاتے ہے ہی کوئی نہیں۔ میرے ہاتھ میں یہ الشفا بتعریفی حقوق المصطفیٰ از قاضی ابو الفضل ایاز بن موسیٰ مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مشہور و معروف کتاب ہے، تمام مکاتب فکر میں اس کو پڑھا جاتا ہے، آپ متفق علیہ شخصیت ہیں۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کفر کی 4 قسمیں بیان کی۔ نمبر 1 یہ واجب ہے، نمبر 2 مستحب، نمبر 3 یہ مکروہ، نمبر 4 حرام۔ نقل کفر واجب کب ہوتا ہے؟ جب قاضی نے کوئی فیصلہ سنانا ہو یا مفتی صاحب نے کوئی فتویٰ دینا ہو، اس وقت کسی کا کفر نقل کرنا یہ واجب ہے۔ مستحب کب ہوتا ہے؟ جب استاد اپنے شاگرد کو یا واعظ اپنے سامع کو تنبیہ کے طور پر آگاہی دینے کے لیے کسی کا کفر نقل کرے تو اس وقت یہ مستحب ہے۔ مکروہ کب ہوتا ہے؟ جب قصہ سنا رہے ہیں، کہانی سنا رہے ہیں، کوئی حکایت سنا رہے ہیں تو کسی کا کفر نقل کیا جا رہا ہے، ایسے عالم میں کفر نقل کرنا یہ حرام ہوتا ہے، یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ حرام کب ہوتا ہے؟ جب اپنے خب سے باطن کو ظاہر کرنا مقصود ہو، بات خود کہنی ہو مگر نام کسی اور کا لے لیا جائے، اپنے نفس کی تسکین کے لیے، جس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص کے بارے کہا گیا جی یہ ہر نماز میں سورہ عبسہ کی تلاوت کرتا ہے۔ آپ نے بلا بھیجا، فرمایا تو ہر نماز میں سورہ عبسہ کیوں پڑھتا ہے؟ کہتا ہے جی مجھے مزہ آتا ہے۔ کیوں مزہ آتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر عتاب کیا ہے، عبس و تولی، چیں بجبیں ہوئے، کیوں؟ ان جاءہ الاعمی، کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا۔ اب ہوا یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور رؤساء قریش کو دین کی دعوت دے رہے تھے، جناب عبداللہ بن مکتوم نبینا صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھے یہ بات بتائیں، تو حضور کو یہ بات ناگوار گزری کہ میں ان کو دعوت دے رہا ہوں اور یہ درمیان میں مجھ سے کلام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی آیت نازل کی، عبس و تولی، چیں بجبیں ہوئے اور منہ پھیرا، آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار نمایاں ہوئے۔ اب وہ ہر نماز میں یہی آیات تلاوت کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا آئندہ اگر تو نے یہ آیات پڑھی تو عمر کے درے سے نہیں بچ سکے گا، بلکہ عمر تجھے قتل کر دے گا۔ آپ نے کیوں منع کیا؟ قرآن ہی تو پڑھ رہا ہے۔ وہ قرآن اس لیے پڑھ رہا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بقول اس کے محبوب پر عتاب کیا، یہ اس کا خب سے باطن تھا، جس کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دی۔
اب انہوں نے جو کفر نقل کیا ہے، اب عیسائی تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا تو عقیدہ ہی کوئی نہیں ہے، اس نے جو کفر نقل کیا نہ تو یہ واجب ہے، نہ یہ مستحب ہے، نہ مکروہ ہے، بلکہ یہ حرام ہے، اس لیے کہ اس نے پہلے بھی متعدد گستاخیاں کی۔ جو بندہ نیک بندے کے ساتھ اس طرح کا رویہ رواج رکھ سکتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ پھر پردے پھاڑتا پھاڑتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو جا کے ہاتھ ڈال دیتا ہے۔